سینٹرز نے جو پہلے بھی جب بھی پیس پروسیسز ہوتے تھے, جب کارگل کے ٹائم کے بعد بھی بہت کچھ ہوا, اور پھر اس کے بعد امریکہ کا ایک کروشل رول رہا دونوں نیوکلیر کنٹریز کو سامنے لانے کا, اور جو کور ایشو تھا کشمیر کا, تو ایک لحاظ سے وہ ہسٹری کچھ ریپیٹ ہو رہی ہے. مگر اس دفعہ کھل کے جو ہے یو ایس کے جو پریزیڈنٹ نے ایک بات جو ریٹریٹ کر دی ہے کہ بھی وی ہیو گیون افرمیشن کہ یہاں پہ جو ہے اب امیڈیٹ سیز فائر آ جائے. تو اس کے پیچھے جو کچھ ہوا, اور اس کے اندر پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو شہادتیں ہوئیں, جو معصوم لوگ جو شہید ہوئے اس کے اندر, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں تھے, آزاد کشمیر پاکستان کے اندر, ان شہداء کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور جو دہشت گردی ہندوستان نے کی, مگر گلوبلی جو ایک رول ہم نے دیکھا امریکہ کا جو پازیٹیو رول آیا ہے سیز فائر کے وقت, مگر اس سے پہلے جو چائنا کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی, ملیٹریلی بھی, اور جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے پاکستان کا. اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی ٹرکی کا بھی ایک بڑا اچھا رول رہا, اور نیبرنگ کنٹریز جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ابھی آپ سب لوگوں نے دیکھا, پھر نیپال کے ساتھ, اور ابھی حال ہی جو ایران کے جو فارن منسٹر وہاں پر آئے تھے, پاکستان بھی آئے تاکہ کوئی ٹینشن جو ہیں ان کو ایز کیا جائے. تو ان کے ساتھ جس طرح میجر گورو کی بھی جو وہاں پہ جو ان کو بلینگ ہوئی, اور جس طرح کی ابیوسو لینگویج, تو یہ اس طرح کی اگریسو اور جو آئی تھنک کہ ایک بہت ہی ریجنل والیٹیلٹی جو رہی ہے تھرو آؤٹ, اور ہندوستان کی بڑی کوشش تھی کہ ریجن کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کلب کر سکے چائنا کے ساتھ ایز اے گلوبل ایکٹر, تو وہ بھی بڑا میزریبلی ان کا فیل ہوا. اور پھر پاکستان نے جس طریقے سے اس کرٹیکل ٹائم پہ جو اپنا ایک بہت ہی رسپانسبل رول پلے کیا, اور جو ہم لوگوں کو اس سے جو مین چیز جو سب جو کچھ بھی ہوا, یہ انڈیا پاکستان کی وار کہہ دیں, انڈیا وینٹ ٹورڈز اے وار with Pakistan and faced befitting defeat from the Pakistani side. But the main core issue remains, which is the nuclear flashpoint, is the issue of Kashmir, جو کہ پہلگام جس علاقے جس خطے کے اندر یہ فالس فلیگ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوا, جو سب نے کنڈیم کیا, اور پاکستان نے بھی کہا, گلوبل پاورز نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ایک امپارشل پروب ہونا چاہیے, یا گلوبلی اس کو لے کے جائے, اس کے کوئی ایویڈنسز دکھائے جائیں. اور اسپیشلی اس کے بہت سے جو بینیفیشریز ہیں وہ بی جے پی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ایک کے بعد دوسرا ریپیٹ کرتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جب بھی کوئی الیکشنز وہاں پر آتا ہے. مگر اس وقت آئی تھنک جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, ڈی جی ایم اوز کی بھی ابھی میٹنگ جو ہونی ہے ان کی, مگر جو کچھ انٹرنیشنلی بھی جو کلائمیٹ چل رہا ہے, آئی تھنک اٹس این آئیڈیل ٹائم کہ ہم لوگ جو کشمیر جو کور ایشو ہے اس کو فور فرنٹ پہ لایا جائے, کیونکہ اصل جو مسئلہ اس خطے کا ہے, ورنہ تو وہی سائیکل ہے جو ریپیٹ ہوتا رہے گا کہ ابھی فی الحال ایک بریک لگ گئی ہے, اچانک کوئی پتہ بھی گرے گا مقبوضہ کشمیر میں, یا کوئی چھوٹا سا کوئی ایک فائر کریکر بھی انڈیا کر دے تو وہ پھر سے چڑھائی کرنے کو, تو ایک وہی جو پریسیڈنس انہوں نے سیٹ کر دیا. اور ابھی میں ابھی بہت ہی ایک ان کی سیزنڈ جرنلسٹ کا بھی میں دیکھ رہی تھی انڈیا کی, تو انہوں نے ابھی اس کو اپنا سوشل میڈیا فیس بک پہ لگایا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ نیانما ان کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ جو سندور آپریشن انہوں نے کیا جو 7 مئی کو آیا ہے, تو آفیشیل ٹاپ گورنمنٹ سورسز نے ان کو بتایا ہے کہ دس از آپریشن سندور از دا نیو نارمل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اینڈ our objective was 3 vectors: military, political and psychological. So only matter left to discuss with Pakistan is occupied Kashmir. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی جو واٹر ٹیررزم انہوں نے کیا ہے, اٹس ٹو بی اٹس لائک آل دیز تھنگس, تو اس کو انہوں نے بالکل بھی سیز فائر کے ساتھ نتھی نہیں کیا. تو انڈیا ہیز ریزڈ جو ایکسٹریم آئی تھنک جو انٹالرنٹ ان کی پالیسیز ہیں آفٹر آپریشن سندور, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا بھی پریشر مودی کو ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ آپ کو ڈیفیٹ ملی ہے, اور آپ نے جس طریقے سے جو ہے امریکہ نے, کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یونیلیٹرل ڈیسیجن تھا اور یہ ہمارا کشمیر ایک انٹرنل مسئلہ ہے, تو انٹرنل سے پھر شملہ کی بات آئی, تو شملہ تو انہوں نے پہلے ہی نلیفائی کیا ہوا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے یک طرفہ جو ہے سپرسیڈ نگیٹ کیا ہے, اور واٹر ٹیررزم شروع کیا, پھر پاکستان اور آزاد کشمیر پہ اٹیک کیا. تو اب جب یو ایس کی طرف سے میڈیشن آتی ہے,
تو نہ یہ رہتا ہے بائی لیٹرل نہ یہ یونیلیٹرل رہتا ہے, یہ تو ٹوٹل ملٹی لیٹرل پر آ جاتا ہے. اور جو اصل بات ہے کہ جب تک کہ گلوبل پاورز اپنا رول نہیں پلے کریں گی, خاص طور پہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ پاورز ہیں, اور آئی تھنک اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی کہ ایک بی ایس ایف کا بھی ایک سولجر جو ہے وہ ہماری پاکستان کی کسٹڈی کے اندر ہے. تو کچھ پائلٹ کی بھی بات آ رہی تھی, تو پھر وہ پاکستان کی طرف سے آیا کہ ہمارے پاس وہ پائلٹ یہاں پہ نہیں ہے. تو بی ایس ایف سولجر کی جو میں نے انڈین نیوز پیپرز پہ بھی دیکھا ہے, اس کی وائف جو ہے وہ چیخیں ماری ہے, رو رہی ہے. تو اس کے ایکسچینج کے اندر میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو ڈیمانڈ کروں گی کہ جو ہماری حریت لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے ریلیز کیا جائے. اور خاص طور پہ یاسین ملک صاحب کا جو ہینگنگ کا کیس چل رہا ہے, بہت ہی خوفناک, اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد, ان کی کراس ایگزامینیشن کی بھی ہیئرنگ ہے ایئر فورس کے کیس کے اندر. تو وہ بھی آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس کرٹیکل ٹائم پہ جو ہماری کی لیڈرشپ ہے, جس میں مسرت عالم صاحب ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں اور شبیر شاہ صاحب ہیں, اور جتنے بھی ہمارے پرزنرز ہیں, مگر خاص طور پہ لیڈرشپ کی میں اس لیے بات کروں گی کیونکہ اگر یو ایس کی طرف سے آفر آئی ہے میڈیشن کی, اور اس کے اندر بہت بڑی ایک ریجنل اور گلوبل پاور چائنا نے بھی ایک بڑا کرٹیکل رول پلے کیا ہے, اور گلوبلی بھی بہت سا آئی تھنک پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی جس طرح کا رسپانسبل رول پلے کیا ہے, اور جس طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن کو کسی نے خریدا نہیں ہے, اس کو بائی نہیں کیا انٹرنیشنلی. تو آئی تھنک یہ ڈیمانڈ کرنا اس وقت پاکستان کی طرف سے بھی آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ ہو یا کسی تھرڈ پارٹی نے جب انٹروین کرنا ہے کہ باہر کے ملک میں ڈائلاگز ہوں, جو کہ رپورٹس کچھ آ رہی ہیں کہ ڈائلاگز کچھ شروع ہوں گے اور اس کے اندر امریکہ کا بھی ایک رول ہوگا. تو آئی تھنک اس کے لیے کوئی ایک ورکیبل سلوشن جو بھی نکلنی ہے انیشلی, میں انیشل کی بات کر رہی ہوں, ورنہ ہمارا الٹیمیٹ گول یو این کی قراردادیں, یو این ریزولوشنز ہیں, پلیبسٹ ہے, کشمیریوں نے جو لاکھوں جو قربانیاں دیں وہ انہوں نے حق خود ارادیت کے لیے دیں. بٹ دس از اے وے فارورڈ, اینڈ آئی تھنک فار لانگ لاسٹنگ peaceful solution, I think this can be an honorable way of restoring talks on international frontiers. And I think we were really on the brink of a nuclear catastrophe, جس طریقے سے مودی سرکار اس کو آگے سے آگے لے کے جا رہے تھے. تو اس وقت یہ ڈیمانڈ ہے ہماری, اور آئی تھنک یہ بہت ہی جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان سب کو جو ہے ریلیز کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسٹ ری اسیس جو شملہ ایگریمنٹ, جو میں پہلے بھی 5 اگست کے بعد سے لے کر 2019 سے لے کر آپ میرا اگر ریکارڈ نکال لیں تو میں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ ایک تو اس کی ویسی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے, اس وقت 50 سال ہو گئے تھے. تو اب جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طرح انہوں نے شملہ کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, یو این کی قراردادوں کو کیا ہے, اور یہ ایک ٹیمپریری ایک بڑی فریجائل قسم کا سیز فائر ہے. پاکستان کی انٹینشن اچھی ہے, کشمیریوں کی اچھی ہے, گلوبل پاورز کی بھی ہو سکتی ہے, مگر مودی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جس طریقے سے جو اس کا گودی میڈیا ہے اور جس طریقے سے وہ اتنی زیادہ جو پبلک کے اندر بھی ایک آؤٹریج آیا ہے کہ ہمارے اوپر فوراً ایک ڈکٹیشن آ گئی ہے, تو وہ عوام اتنی زیادہ برین واشڈ ہے اس مودی کی جو فلم چلتی ہے اس کے پیچھے کہ وہ ووٹرز کو بھی, کیونکہ ایک ووٹ کے لیے وہ نیوکلیئر جنگ کی طرف بھی خدا نخواستہ معاملوں کو لے جاتا ہے. تو اس وقت اس کے اوپر بھی پاکستان کو بہت اسٹرانگلی جو ہے کام کرنا پڑے گا کہ انٹر لنک کیا جائے شملہ ایکارڈ کو اور انڈس واٹر ٹریٹی کو. اور آئی تھنک اس کو انٹر لنک کرنا ڈپلومیٹک فائلز میں اٹس 1 to 1 آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اف انڈیا وانٹس ٹو renegotiate on water cooperation, it must also renegotiate for peace in Kashmir. اور اس کے ساتھ میں اس جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, جو ہندوستان کا جو فیشسٹ بی جے پی جو ریڈیکلز ہیں وہاں پہ, آر ایس ایس کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اس وقت سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کشمیریوں کا تو برا ہی حال ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے گھروں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے, بلڈوز کیا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے جیلوں میں اور زیادہ بند کر کے فورس کنویشنز اس وقت بھی لی جا رہی ہیں اپنی طرف سے.
وہ اپنی اس شدت کے اندر ان کی کوئی کمی نہیں آ رہی. مسلم، سکھس، کرسچنز، دلتس جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آئی تھنک بہت بڑی ایک سپریشن کو فیس کریں. اور بی جے پی کو ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی آ رہا ہے کہ راہل گاندھی جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا جب پہلگام کا واقعہ ہوا کہ یہ ڈبیٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں کہ پتہ چلے یہ کیا مدعا ہے جس کے اوپر آپ جنگ پہ جا رہے ہیں. پھر دوسری ابھی جو لیٹسٹ ان کی طرف سے گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ امریکہ اچانک اس کے اندر آ گیا ہے تو یہ کیسے آیا ہے, کیا ریزنز تھے. تو وہ بھی کہیں بھی وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اتنی ہی بدترین جو شکست ملی ہے. اور اس کے ساتھ میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی جو سینٹرل کمیشن فار فارن افیئرز کے مسٹر وینگ جی ہیں جنہوں نے کال کیا ہے. مسٹر ڈوول کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے اور پیسفل سیٹلمنٹ جو ہے جو اصل ایشو ہے اس کو جو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لیے جو ہے جو مین جو ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اسٹیٹمنٹ کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مائی سمپتیز آر ود دا افغانی پبلک آلسو کیونکہ افغانستان نے بہت جنگیں دیکھی ہیں, بہت ظلم ہوا ہے وہاں پہ بھی, بڑی اٹراسٹیز صدیوں سے وہاں پہ ہوتی رہی ہیں. اور اس جو انڈیا پاکستان کا جو کلیش انڈیا نے ہی کیا اوبویسلی, اس کے اندر جو انہوں نے شوٹ کیے ہیں میزائلز افغانستان کے اندر, یہ بھی میں کنڈیم کروں گی. پھر ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ان کا ہوا ہے اور پھر ایران کے ساتھ, تو ریجنل پاورز کو بھی آئی تھنک بہت ہی آئی تھنک ایک یونائٹیڈ رول پلے کرنا چاہیے ٹو آئسولیٹ دس آر ایس ایس مودی, اینڈ بیکاز ہی از آلریڈی اسٹینڈنگ ویری ہیوملیٹیڈ. اینڈ ون مور تھنگ which I would like to say is that I think high time has come that we should also on our table we should take extraordinary measures. I think time bound جو ڈیمانڈ ہے ہماری کشمیریوں کی بھی کہ ایک ٹائم باؤنڈ نیگوسیشنز جو گارنٹیڈ کی جائیں بائی خاص طور پہ جو پرماننٹ 5 کنٹریز میں, جو خاص طور پہ یو ایس اے, چائنا اور رشیا یا اینی آف دیم, ان کا ایک بہت کروشل رول آ رہا ہے. فرانس کو میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ ان کی اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے ہندوستان نے اپنے جو ان کے جو ماشاء اللہ سے جو ان کے پائلٹس ہیں, کسی کو بھی وہاں پہ اپنے جیٹس نہیں بھیجنے چاہیے, نہ بیچنے چاہیے کیونکہ ان کا پھر بزنس جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے. تو پتہ نہیں اس وقت یو ایس اے چائنا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بن سکتا ہے ایز نیگوسیٹنگ اینڈ ٹائم باؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ ہو اور روڈ میپ بنایا جائے جس کے تھرو کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. اور جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ شملہ نیڈس ٹو بی ری اسیسڈ اینڈ اٹ شوڈ بی نلیفائڈ, اینڈ بیکاز ناؤ وی آر موونگ بیکاز دی اونلی سولوشن از ملٹی لیٹرل فورم, دا یونائٹڈ نیشنز اور دا ورلڈ باڈیز جس میں پرماننٹ 5 کنٹریز کا ایک کروشل رول ہے. اور آئی تھنک یہ آئیڈیل موقع ہے کہ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں اور اسی نیریٹو کے ساتھ جو ہے ہم اپنی آگے کی جو ہے کیمپین جو ہے وہ کریں. اور میں اسٹریس یہ بھی کرنا چاہتی ہوں ایک بات کی کہ جتنی بھی ہم لوگ آئی تھنک ملٹریلی جو آئی ایس پی آر کی بھی جو آئی ہیں جو پریس ٹاکس بڑی پروفیشنل تھیں, اس کے اندر سارا انہوں نے بتایا کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کو پرووک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہندوستان نے اور مسکنسیپشنز جو کی. تو میں یہی کہوں گی کہ بہت ہی ڈینجرسلی فلاڈ اسیسمنٹس تھیں ہندوستان کی, اینڈ آئی تھنک جو نیو بیلنس اس ریجن کے اندر